حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کافروں کی دو بہت بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی اور دوسری ایران کی۔ روم کے شہنشاہ کو قیصر اور ایران کے شہنشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مقصد دوسروں کا مال و دولت چھین کر اپنی سلطنت قائم کرنا نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بے انصاف اور ظالم لوگوں نے کمزوروں پر حکومت کرنے کی جو غلط طریقے اپنا رکھے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور جاہل انسانوں نے سچے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے کا جو جھوٹا مذہب بنا لیا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ معمولی عقل کا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں بہت ہی اچھی تھی اور انہیں مان لینے میں بھلائی ہی بھلائی تھی، لیکن جن ظالموں کو کمزوروں پر حکومت کرنے اور لوٹ مار کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، انہوں نے اس بات پر ضد کی کہ انہیں ان کی غلط کاموں پر نہ ٹوکا جائے، وہ پہلے کی طرح من مانی کرتے رہے۔ مکے کے کافروں کے علاوہ روم اور ایران کے حاکموں نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور اس بات کے لیے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن وہ سب اپنی کوششوں میں ناکام ہوئے۔ خدا کے فضل سے مسلمانوں کی طاقت بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں پوری عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ ایک وقت آئے گا کہ قیصر اور کسریٰ کی سلطنتیں بھی مٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ اچھی خبر بھی سنائی کہ مسلمانوں کا جو لشکر قیصر روم کی دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس میں شامل ہونے والے تمام مجاہد جنتی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق سن 49 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جن کا لقب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ لقب انہیں اس لیے ملا تھا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن جہاد کے شوق میں میدان جنگ میں تشریف لے آئے تھے، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے سخت ہوئے کہ زندگی کی امید نہ رہی۔ جب انسان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو وہ دنیا کی ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ قاعدے کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ایک مسلمان مجاہد اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، وہ موت سے کس طرح ڈر سکتے تھے؟ مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میرا جنازہ تیار کر کے دشمن کے علاقے میں آگے بڑھنا، اور جتنی دور تک جا سکو اتنی دور جا کر مجھے دفن کر دینا۔ ان کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمان مجاہد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر لڑتے بڑھتے آگے بڑھے اور شہر قسطنطنیہ کے پسیل کے بالکل پاس پہنچ کر انہیں دفن کیا۔ قسطنطنیہ کو اب استنبول کہتے ہیں، اور یہ ترکی کا بہت بڑا شہر ہے۔ یہاں
آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے اور روزانہ ہزاروں مسلمان اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔